بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی لکھی نظم قائد اعظم کی پڑھائی کریں گے۔ اردو کے اس لیکچر میں ہم قائد اعظم کے بارے میں جانیں گے۔ نظم کے ذریعے یہ قائد اعظم کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی اور ہم نے غلامی کی زندگی چھوڑ کے ایک پیارے وطن پاکستان کو حاصل کیا۔ جی، نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ نظم ہے قائد اعظم۔ خاص الفاظ ہیں اس میں: شادمان، دلشاد، پاسباں، آبرو، کارواں۔ اشعار ہیں: تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دلشاد ہم ہوئے ہیں۔ آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا۔ جی عزیز طلباء، اس اشعار میں شاعر جو سا ہے قائد اعظم کے خیال کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قائد اعظم کا جیسے ہی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، ہمارے دل خوشی سے جھوم جاتے ہیں، یہ جان کر کہ قائد اعظم جیسا عظیم رہنما ہمارا جو سا ہے وہ لیڈر تھا، وہ رہنما تھا، اور اسی کی وجہ سے ہماری جان تازہ ہے، یعنی ہم میں ہمت ہے، جذبہ ہے، لگن ہے، اور ہمارے دل جوان ہیں۔ اور قائد اعظم کی ہمتوں کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی ہے، اور یہ آزادی کی خوشیاں ہمیں ملی ہیں، جس کی وجہ سے ہم خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم نے غلامی کی زندگی کو ترک کر دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے، یہ گلستان سے مراد جہاں پہ ہمارا ملک پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملک پاکستان ہے، یہ قائد اعظم کی انتھک محنت اور جستجو اور لگن کی وجہ سے ہی ہمیں آزادی کی شکل میں ملا ہے، اور ہمارے ملک پہ جو بہار کا موسم ہے، آزادی کی بہار کا موسم، یہ قائد اعظم کی وجہ سے ہی ہے۔ اگلا شعر ہے: ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا، تو رہنما ہمارا تو پاسباں ہمارا۔ ان اشعار میں شاعر جون سا ہے برصغیر کے مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمان انگریزوں کی جو غلامی تھی اس میں زندگی گزار رہے تھے، انہیں اپنی غلامی کا احساس ہی نہیں تھا، اور قائد اعظم نے آ کر ان میں یہ شعور پیدا کیا، انہیں یہ احساس دلایا کہ آزادی کا جو سورج ہے وہ طلوع ہونا چاہیے، اور غلامی کا طوق جو سا ہے وہ اتار کر پھینک دینا چاہیے۔ ہم غلامی کے راستے میں بھٹک رہے تھے، راستہ بھولے ہوئے تھے آزادی کا، اور قائد اعظم نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں آزادی کا راستہ بتایا، اور یہی ہمارے رہنما ہیں، اور یہی ہمارے پاسبان ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ قائد اعظم ہمارے عظیم رہنما ہیں۔ تیرے ہی حوصلے سے ہم کو ملی ہے قوت، تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت، چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا۔ جی، ان اشعار میں شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جو سے ہیں وہ قائد اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کے عزم کی وجہ سے ہمیں طاقت ملی، اور قائد اعظم کی عزت کی جو ہے آبرو جون سی ہے، ہماری آبرو جون سی ہے، وہ قائد اعظم کی آبرو ہے کہ انہوں نے ہمیں آزاد ملک حاصل کر کے دیا، تو ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ اور قائد اعظم کی مسلسل جدوجہد سے مسلمان جو ہیں وہ ایک مرکز پہ اکٹھے ہوئے تھے، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم نے ایک الگ وطن حاصل کیا تھا، اور ہمارے ملک کا جو پرچم ہے وہ ہمارا قومی نشان ہے، اور اس کا فضا میں لہرانا بھی قائد اعظم کی وجہ سے ہی ہے۔ اور قائد اعظم جو سا ہے وہ ہماری مان ہے، ہمارا مان ہے، ہماری شان ہے۔ قائد اعظم جیسا عظیم رہنما ہماری عزت میں اضافے کا سبب ہے۔ اگلا شعر ہے: ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ اس آخری شعر میں وہ جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں قائد اعظم کو یاد کرتے ہوئے کہ ہم اس آزاد اور خود مختار ملک میں جب بھی آزادی کے ساتھ اور پر اعتماد انداز میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں تیرے ہی بتائے ہوئے اصول جون سے ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ اس ملک و قوم کا یہ قافلہ جون سا ہے آج بھی عظیم قائد اعظم کے سنہری اصول جو انہوں نے بتائے تھے ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، یعنی کہ اگر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں تو یہ آزادی کی نعمت جو ہمیں ملی ہے قائد اعظم کی بدولت، ہمیں اس کا احساس ہر وقت رہتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے باشی ہیں، اس کے رہنے والے ہیں، باشندے ہیں، اور یہ سب کچھ قائد اعظم کی رہنمائی کی وجہ سے ہوا ہے۔
جی اس نظم کے پڑھائی ہم نے کر لی ہے. ان اشعار کو آپ نے 5 دفعہ پڑھائی کرنی ہے. اس کے بعد آئیے اس نظم کا کتاب کا کام کرتے ہیں. عزیز طلبہ، مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں. پہلا سوال ہمارے پاس ہے، ہمارے دل کی شادمانی کی کیا وجہ ہے؟ جواب، ہمارے دل کی شادمانی کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم جیسا عظیم قائد ہمارا رہنما ہے. سوال نمبر 2 ہے، دل جواں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو دل جواں ہونے سے مراد ہمت اور کامیابی کی لگن کا موجود ہونا ہے جو قائد اعظم کے خیال سے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آباد ہے تجھی سے یہ گلستان ہمارا، اس مصرعے میں گلستان سے کیا مراد ہے؟ جی آباد ہے تجھی سے یہ گلستان ہمارا، اس مصرعے میں گلستان سے مراد ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے. سوال نمبر 4 ہے، رہنما کیا کام کرتا ہے؟ رہنما راستہ دکھاتا ہے اور بھولے بھٹکوں کو منزل پر پہنچاتا ہے. اگلا سوال ہے، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، اس سے کیا مراد ہے؟ برصغیر کے مسلمان جو ان سے تھے وہ غلامی کی نیند سو رہے تھے. قائد اعظم نے ہمیں آزادی کا شعور دیا کہ آزادی کے لیے جد و جہد کرو، اس جملے سے یہ مراد ہے. قومی نشان سے کیا مراد ہے؟ قومی نشان سے مراد ہمارا قومی پرچم ہے جو ہماری آزادی اور خود مختاری کی علامت ہے. سوال ہے، ہمارا کارواں کیوں کر رواں دواں ہے؟ جی ہمارا کارواں یعنی ہمارا ملک جو سا ہے وہ کیوں رواں دواں ہے، کیوں ترقی کی راستے پہ چل رہا ہے؟ کیونکہ قائد اعظم کے اصولوں کی پیروی کرنے سے ہمارا ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. جی اسی مشق کا دوسرا سوال ہے، نظم کے متن کے مطابق درست لفظ سے خالی جگہ پر کریں. تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا. شادماں درست آنسر ہے، درست جواب ہے. تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا. تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت. تو رہنما ہمارا، تو پاسباں ہمارا. ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا. ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری. جی اگلا سوال ہے، دی گئی مثال کے مطابق مصرعے مکمل کریں. تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا، یہ اشعار ہی ہیں، ان کو مکمل کرنا ہے کالم بے سے میچنگ کر کے. دوسرا ہمارے پاس ہے، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا. یہاں پہ اس کو ایسے میچنگ کر کے اور اس کا آنسر ہم لوگ کالم جیم میں لکھیں گے. آباد ہے تجھی سے یہ گلستان ہمارا، تو رہنما ہمارا، تو پاسباں ہمارا. چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا. جی یہ کالم ملائے میں ہم نے کالم جیم میں جواب لکھے ہیں. اگلا سوال جملوں میں استعمال کریں، شادمان، دلشاد، گلستان، پاسباں، آبرو، کارواں. ان کے جملے ہم کاپی کے کام میں کریں گے. اس کے علاوہ ہیں ان لفظوں کے متضاد لکھیں. پہلا لفظ ہے شادماں، اس کا متضاد الٹ لفظ ہوگا رنجیدہ. جواں بوڑھا، آباد برباد، گلستان ویرانہ، رہنما راستہ دکھانے والا اور راہزن لٹیرا. جی آج ہم نے اس نظم کی پڑھائی کی، کتاب کا کام کیا. آپ نے یہ نظم کی پڑھائی 5 بار کرنی ہے اور کتاب کا کام اسی طرح خوش خط کر کے اپنی کتاب پہ کرنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.